بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المحتجبين. فإن نتولى ومن عدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. قال الله تعالى حمدا مصليا على نبيه وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آج کی عظیم اور مقدس شب کی مناسبت سے آپ تمام عشاق و غلامان و نوکران و عاشقان و موالیان بیت نبوی کریم آل محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ مجمعین بہت بہت مبارکباد. آپ سب کو امام حسین علیہ السلام کی آمد کی مبارکباد دیتا ہوں اور مراجع اعظام علماء کرام بطور خاص امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت ہدیہ تبریک اور مبارکبادی پیش کرتا ہوں. آج کی شب جیسا کہ قبلہ نے عرض کیا کہ شب مبارک و ممنون ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ نے کس طریقے سے حالات کی رعایت فرمائی کہ اسلامی کیلنڈر میں جتنے بھی مہینے ہیں ان تمام مہینوں میں کوئی نہ کوئی خبر غم یا خبر شہادت ہے، لیکن تنہا ماہ مبارک شعبان ہے کہ جس میں تنہا ماہ مبارک شعبان تنہا سلام کی بات ضرورت تنہا ماہ مبارک شعبان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، غم کا گزر نہیں. آپ جتنے بھی مہینے نظر ڈال لیں کہیں نہ کوئی شہادت ہے، لیکن تنہا ماہ مبارک شعبان ہے کہ جس میں صرف خوشی ہی خوشی. اور خدا رحمت کرے استاد محترم علامہ جوادی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ یہ شعر قبلہ کے زمانے ہی میں ظاہر کہا گیا تھا، اور آج بھی حجتیہ کی محفل فاطمہ کے چاند میں یہ شعر زینت محفل ہوتا ہے کہ مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو. ایک صلوات امام حسین علیہ السلام ایک ایسا وجود مقدس ہے کہ جس کی عظمت، جس کی شعاعیں، جس کا نور تمام اہل بیت علیہ السلام کے اوپر پرتو افکن ہے. تمام اہل بیت علیہ السلام نور امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ. اور آپ دیکھیں کہ اصلاً اگر دین زندہ ہے تو بنام امام حسین علیہ السلام. زیادہ مصری مورخ کا یہ کہنا ہے کہ دین جو ہے وہ آیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں،
اور دین باقی ہے بنام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ اور زیادہ وقت نہیں ہے، میں ایک بات عرض کروں کہ آپ دیکھیں کہ اصل امام حسین علیہ السلام سے متعلق کوئی بھی شے معمولی نہیں، امام سے متعلق کوئی بھی شے معمولی نہیں، جو بھی امام حسین سے متصل ہو جائے وہ غیر معمولی تبدیل ہے، جو بھی امام علیہ السلام سے متصل ہو جائے وہ غیر معمولی ہو۔ آپ دیکھیں ہور ایک ایسا انسان تھا جو گمراہیوں میں ڈوبا ہوا تھا، ہور علماء بیٹھے ہیں، جسارت نہ ہو بزرگان کی شان میں، یقین مانیے کہ ہور کا گناہ ایسا تھا کہ اس گناہ کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، ہور کا گناہ ایسا تھا کہ ہور کو کوئی معاف، کون سی خطا اس کو معاف کرتے، گھیرا اس نے، پہرا اس نے ڈالا، فراز سے اس نے ہٹایا، اس کے بعد آپ کو جو ہے کوفے سے اس نے نزدیک نہیں ہونے دیا، مکے کی طرف اس نے جانے نہیں دیا، اور اس کے بعد پھر جو فوجوں پہ فوج آتی رہی، 1 2 3 4 10 محرم آ گئی، اور دھیرے دھیرے حالات بد سے بدتر ہوتے گئے، سخت سے سختر ہوتے گئے۔ تو اب اس میں جو چہرہ نظر آ رہا ہے سامنے، وہ کس کا چہرہ ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کس نبی کے سامنے آپ شفاعت لے کے جائیں گے، کس ولی کے سامنے ان کی شفاعت آپ لے کے جائیں گے؟ اسی لیے حور نے ایک سوال کیا تھا جس پہ ہم آپ غور نہیں کرتے ہیں۔ حور نے کہا یبن رسول اللہ هل لی توبۃ بعد، اتنے گناہوں کے بعد کیا اب بھی توبہ یعنی رجوع پلٹنے کا امکان ہے میرا؟ کیا اب بھی میری بخشش ہو سکتی ہے؟ یہاں سے امام حسین کی عظمت پہچانی ہے۔ آپ نے فرمایا ای واللہ تبت وتاب اللہ الیہ، جب میں نے معاف کیا اور تو خدا نے بھی معاف کیا۔ اس سے ایک درس لینا چاہیے، اس سے ایک درس لینا چاہیے، جب اور جیسے لوگ حسین سے متصل ہو کے علیہ السلام ہو سکتے ہیں تو دنیا کے تمام گنہگاروں کی جو امید ہے اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ ایک سلوات ایک تفصیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک شاعر تھا لیکن عمل سے فاسق تھا، نقل گناہ میں مبتلا رہتا تھا، لیکن اہل بیت سے اس کو لگاؤ تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ حج کے لیے نکلے تو اس واقعے کو سفیان ثوری اہل سنت میں عارف کا درجہ رکھتا ہے۔ میں نے دیکھا ایک جوان ایک ایک قدم بڑھاتا ہے اور ہر ایک قدم پر کچھ پڑھتا ہے۔ میں قریب گیا، میں نے کہا تم نہ جانے کتنی دور سے میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں عراق سے، اور تم مکے پہنچنے تک تم نے ہر قدم پہ ذکر پڑھا ہے، تم کون سا ذکر پڑھتے ہو؟ اس نے کہا میں ذکر درود محمد و آل محمد صلوات انہوں نے کہا تمہارا ماجرا کیا ہے؟ بلاخر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہو جس کی وجہ سے تم نے اتنی بڑی ذمہ داری اپنے کاندھے پہ لے لی کہ ایک ایک قدم اٹھاتے ہو تو صلوات پڑھو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے معاف کرو۔ بہت زیادہ جب اصرار کیا کہ میں سفیان ثوری ہوں اور میں فقیہ مدینہ ہوں وغیرہ وغیرہ، پھر اس نے بہت اصرار کے بعد اس سے واقعہ بتایا، کہا کہ میں عراق سے نکلا، میرے ساتھ میرے والد تھے اور ہم دونوں حج کے لیے نکلے۔ حج کے لیے جو ہم نکلے، راستے میں آنے کے بعد میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہو گیا تو انتقال سے پہلے میرے والد کے چہرے پر سیاہی چھانے لگی، ان سے گناہ خدا جانتا ہے، ہمیں تو نہیں معلوم، چہرے پر سیاہی چھانے لگی اور چہرہ بالکل کالا ہونے لگا۔
تو میں نے باپ سے کہا کہ آپ دیکھیے پورے قافلے والے لوگ ہیں اور ابھی آپ کے مرنے کے بعد آپ کے پاس آئیں گے اور ان میں سے اکثر جو ہے مخالف ہے، مخالف سمجھ آ گئے، مذہبی اعتبار سے ہمارے مخالف ہے، وہ یہ کہیں گے دیکھو شیعہ مرا اس کا چہرہ کالا، شیعہ مرا اس کا چہرہ کالا، ان کی عاقبت یہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا بنی وجہنی الی سیدی ابی عبداللہ الحسین، کہ بیٹا میں جو مر رہا ہوں نا میرا چہرہ قبلہ سے ہٹا کر روزے امام حسین کربلا کی سمت کر دے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کے چہرے کو جو ہے اس طرف کیا اور میرے باپ نے لبوں کے کنارے پر کچھ نجوا کیا، کچھ آہستہ سے کہا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے اتنا ہی سنا، تو یہ کہہ رہا تھا کہ عزیری یا ابا عبداللہ، میں جو ہوں میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں کچھ بھی ہوں آپ کا چاہنے والا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میری سیاہی چہرے کی وجہ سے قوم شیعہ بننا۔ اور اس کے بعد اس نے درود پڑھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ کہ میں بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پہ رکھ کے بہت دیر سوچتا رہا کہ لوگوں کو کیسے بلاؤں، کیسے خبر دوں، خاموشی سے غسل دے نہیں سکتا، کفن دے نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ روتے روتے میری آنکھ لگی۔ اب جو میری آنکھ لگی وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اچانک میری آنکھ کھلی تو میرے خیمے میں ایک عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی۔ اب جو میں نے غور سے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں، اور آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ حضور سرور کائنات اس کے لبوں کا بوسہ لے رہے ہیں اور فرماتے ہیں ذکرتنی و ذکرتا اولادی، جس لفظ سے تو نے مجھے یاد کیا ہے میری اولاد کو یاد کیا ہے، میں تیرے چہرے کے رنگ کو اجاگر کروں گا۔ وہ آدمی کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، پورے خیمے میں خوشبو تھی اور میرے باپ کا چہرہ اس طریقے سے چمک رہا تھا جیسے چودھویں کا چاند۔ بہت پرانی ہے، میں آپ سمجھیں کہ جو چیز امام حسین سے متصل ہو جائے وہ غیر معمولی ہو جاتی ہے، معجزے کے حد میں قدم رکھ دیتی ہے۔ جون حضرت ابوذر کا غلام، جون ایک حبشی غلام تھا، اور جون ابوذر کا غلام تھا، اور اس کے بعد وہ ابوذر کی ایما پر امام حسین علیہ السلام کی خدمت کرنے لگا۔ روز شہادت جب سارے لوگ اصحاب شہید ہو گئے تو آ کے اس نے ہاتھ جوڑا، اس نے فرمایا یا رسول اللہ، پہلے تو امام نے آزاد کرنا چاہا تو فرمایا آقا زندگی بھر آپ کی خدمت میں رہا، اب جب مجھے کچھ حاصل ہونا ہے تو آپ مجھے اپنے سے جدا کرتے ہیں۔ امام نے میں نہیں چاہتا کہ تجھے جو حر الحدید لوہے کی سختی دیکھ اور اذیت ہو، میں نے کہا نہیں مولا میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ ابوذر غلام رسول خدا نے کہا تھا کہ جتنا شرف مجھے غلامی محمد پہ حاصل ہے اتنا ہی تجھے غلامی حسین ابن علی پہ حاصل ہے، لہذا اس در کی غلامی کو نہ چھوڑنا۔ میں آپ سے نہیں کہہ سکتا، میں اپنے لیے کہوں پالنے والے موت آ جائے لیکن اس آستانے کی غلامی نہ چھوڑیں، اور آپ سب کو غلامان امام حسین میں مشہور کیا جائے۔ مجھے ہرگز خواہش نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ امام حسین کا شیعہ ہے، امام حسین کا چاہنے والا ہے، وہ اصحاب امام حسین نہیں، اس لیے کہ امام محمد باقر کی ایک حدیث ہے جو ہر رات میں یاد کر کے سوتا ہوں کہ مر جاؤں گا تو یہ حدیث میرے کام آئے گی۔ وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ محبونا و موالینا و شیعتنا معنا فی درجتنا، ہمارے غلام اور ہمارے چاہنے والے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے درجے میں، اس درجے میں عام انبیاء کا گزر نہیں ہے جہاں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔
امام فرماتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے درجے میں، ہمارے کلاس میں. میں سوچتا تھا ایسا ہوگا کیسے، تو مولا نے خود جواب دے دیا کہ بھئی جب آپ کہیں جاتے ہیں تو جہاں آپ ٹھہرتے ہیں وہاں آپ کا نوکر و غلام ٹھہرتا ہے. بھئی جہاں آپ ٹھہرتے ہیں وہاں آپ کا نوکر و غلام ٹھہرتا ہے. تو ہمیں اگر نماز، روزہ، عبادت، دینداری کی بنیاد پر کچھ مقام مل بھی گیا تو جنت ملے گی، لیکن حضیرت القدس جو ملے گی وہ غلامی آل محمد کے اوپر ملے گی. ایک صلوات لہذا یہ وہ در ہے کہ جو تشریف آئے انہوں نے کہا اپنا رسول اللہ، آقا، مولا، حسبی العم الاحساب، میرا حسب بدترین حسب، مجھے کوئی سیاہ حبشی غلام نہیں معلوم کہاں سے پکڑ کے آیا ہوں، کہاں سے اسیر کر کے آیا ہوں، ماں کون ہے، باپ کون ہے، خاندان کون ہے، شہر کون ہے، کس زبان کو بولتا ہے، کچھ نہیں معلوم. بچہ تھا، غلام پکڑ کے لایا گیا، بھیج دیا گیا. نہ جانے کتنے لوگ ابوذر سے پہلے لوگوں نے میرے مالک کے حاصل کی. تو میری شناخت، میری آئیڈینٹی، کہ میں اپنی زبان بول رہا ہوں، اور یقیناً جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی یہی زبان آج امام حسین سے ہے، کہ میری شناخت و آئیڈینٹی کیا ہے مجھے نہیں معلوم. بدترین شناخت و آئیڈینٹی. وجسمی اسود الاجسام، حسب اور شان و شوکت تو میرے پاس ہے. میرا جسم بھی بدترین رنگ رکھتا ہے، کالے سے کالا ہوں. اور اس کے بعد میرے بدن کے اندر نتن ہے، یعنی بدبو ہے. یہ علاقے کے سلسلے میں ہوتا ہے، بہت زیادہ حبشیوں کے پسینے سے بدبو آتی ہے. وہ کہتا مولا رنگ کالا ہے، حسب تاریخ ہے، اور میرے بدن سے جو پسینہ نکلتا ہے وہ بدترین بو رکھتا ہے، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میرا خون آپ کے خون سے مل جائے، میرا خون آپ کے خون سے مل جائے. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام فرمائے اللہم عرف نتنہ وبید جسمہ واظہر حسبہ. پالنے والے اس کی تینوں خواہشوں کو پورا کر دے، اس کا حسب یعنی شان و شوکت معروف ترین بنا دے، اس کے جسم کو روشن و سفید بنا دے، اس کے بدن سے جو پسینہ بدبو کرتا ہے اسے خوشبو میں تبدیل کر دے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، روایت ہے کہ شام غریبہ پورا لشکر یزید پریشان تھا. اس نے امام سجاد سے دریافت کیا کہ وجہ کیا ہے، کہ ان شہداء کے درمیان ایک حبشی کا جسم ہے کہ جس سے رات میں روشنائی اٹھ رہی ہے، بالکل اس سے نور اٹھ رہا ہے، اور اتنی خوشبو پھیلی ہوئی ہے کہ پورا صحرائے کربلا اس کی خوشبو میں ڈوبا ہوا ہے. یہ کون ہے؟ امام نے فرمایا یہ کوئی اور نہیں میرے بابا حسین کی دعا کا اثر ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں. امام حسین سے متعلق کوئی بھی شے معمولی نہیں ہے، بلکہ سب معجزے کی حد تک قدم رکھتے ہیں. تیسری بات فطرس. فطرس کے سلسلے میں بہت پرانی علمی بحث ہے کہ اصل فطرس ایک فرشتہ ہے. قرآن فرشتے کو جو معرفی کرتا ہے وہ کہتا ہے لا یعصون اللہ وہم بامرہ یعملون. فرشتے گنہگار نہیں ہوتے، خطا کار نہیں ہوتے. دوسری جگہ پہ ہے کہ معصومون، وہ معصوم ہے. تیسری جگہ وہم بامرہ یعملون. آیات قرآنی میں کہیں پر فرشتوں کے خطا کار ہونے کا ذکر نہیں. یہ روایت اور دو چار چھ روایتیں اور ہیں جس میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتے نے خطا کی ہے. اور ظاہر بات ہمارے ہیں کہ جو روایت قرآن سے ٹکرائے اس کو قبول نہیں کیا جائے. تو اب ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ یا یہ واقعہ درست نہیں ہے، اور اگر درست ہے تو پھر قرآن سے ٹکرا کیوں رہا ہے. ایک طولانی بحث ہے، اس میں علماء نے اپنے اپنے نظریات دیے ہیں. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس حدیث کو کیونکہ آیات قرآنی سے تعارض ہے لہذا ہم اس کو ذکر بھی کرتے ہیں لیکن ہماری سمجھ سے باہر ہے. کچھ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ
قضیہ جو ہے اور کا معذرت فطرت کا قضیہ جو ہے وہ عجیب و غریب ہے، نظریہ کیسے دیا جائے. لیکن جو میری سمجھ میں ہے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. 2-3 منٹ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. اس کا جواب یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اول فرشتہ معصوم ہے، غلطی نہیں کرتا، لیکن فرشتہ چونکہ فرشتوں کی کیٹیگری الگ الگ ہوتی ہے، کوئی جبرائیل ہے، کوئی میکائیل ہے، اسرافیل ہے، آسمان اور عرش کا اٹھانے والا ہے، لوح و قلم کا مالک ہے، کوئی فرشتہ زمین کا ذمہ دار ہے، کوئی فرشتہ کسی جزیرے کا ذمہ دار ہے. تو فرشتوں کی شخصیت الگ الگ ہوتی ہے اور انہی کی شخصیت کے مطابق ان کی عصمت بھی اسی گریڈ کی ہوتی ہے. لہذا عصمت فرشتوں میں جو اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، میکائیل و اسرافیل علیہ السلام ہے. باقی دوسرے فرشتے جو ہے گناہ نہیں کرتے ہیں، لیکن ترک اولا ان سے ہو سکتا ہے. اور ترک اولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بطور مثال یہ کام انجام دینا چاہیے تھا، 2 کاموں میں یہ کام اس کو انجام، اس کے بجائے اس کو انجام دے دیا جو تھوڑا کم بہتر تھا. یا یہ کہ اس وقت یہ کام ہونا چاہیے تھا لیکن اس وقت وہ کام انجام نہیں، وہ بہتر یہ تھا کہ یہ کام ہوتا لیکن وہ کام ہوا نہیں. بالاخره نہ یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے اور نہ قرآن اس حدیث کے مخالف ہے. اس حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ پطرس نے گناہ کیا، معصیت کیا، بلکہ پطرس نے ترک اولا کیا جو اس کے مقام کے مطابق یہ تھا کہ اسے انجام دینا چاہیے تھا. اسی لیے اللہ نے اس کو ایک دور جزیرے میں ڈال دیا. کہتے ہیں اس جزیرے میں 700 سال اس نے دعا کی، عبادت کی، اللہ کو یاد کیا اور اللہ کو اس کی عبادت پسند ہوئی. تو جب امام حسین علیہ السلام اس سرزمین پہ تشریف لے آئے تو حضرت جبرائیل کی سرداری میں تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ جاؤ اور میرے نبی کو مبارکباد دو، جاؤ میرے نبی کو اس عظیم شخص کے آنے کی خوشخبری دو. اور اس کے استقبال میں احترام میں روایات میں ہے بہت سے تحفے و ہدیے لائے. ان ہدیوں اور تحفے میں سے 2 تحفے کا ذکر کر رہا ہوں. ایک کا نام ہے نجات، دوسرے کا نام ہے شفاعت. آسمان سے فرشتے ایک نجات لے کے آئے، ایک شفاعت لے کے آئے. بہت سے تحفے روایات میں اگر جمع کیے کم 25-30 تحفے اللہ نے ولادت امام حسین پہ فرشتوں کے ذریعے سے بھیجے. اگر روایات کو جمع کیا جائے تو ایک اچھا موضوع، ایک اچھا مقالہ بن سکتا ہے. کہتے جو گزرے تو جبرائیل علیہ السلام اس علاقے سے گزرے تو اس فرشتے نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اتنے فرشتوں کو لے کر جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی، آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں امام حسین کی آمد ہے، ہم مبارکباد دینے جاتے ہیں. تو اس کے بعد اس نے کہا مجھے بھی اس نبی کے در تک لے چلو. اللہ یرحمنی، ممکن ہے خداوند عالم اس نو مولود کی برکت سے مجھ پہ رحم نازل کرے اور مجھے میرا کھویا ہوا مقام عنایت کر جائے. روایتوں میں ہے کہ یا جبرائیل سہارا دے کے لے گئے یا جبرائیل کاندھے پہ بٹھا کے لے گئے. اس روایت سے میں استنباط کرنا چاہتا ہوں کہ اگر انسان حسین سے متصل ہو جائے جتنا بھی گنہگار ہو، یا جبرائیل سہارا دے کے خدا تک پہنچائیں گے یا اپنے پروں پر بٹھا کے پہنچائیں گے. تمام کی قبلہ نے بات کو اپنے عظیم موضوع تک چھوڑا تھا، بس اسی بات کی تکملے کے لیے عرض کر رہا تھا. اب وہ فرشتہ حضرت جبرائیل آئے اور تبریکات اور تہنیات عرض کرنے کے بعد حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک شخص ہے جو متمنی کرم ہے،
جو آپ کی طرف اور آپ کے خاندان کی طرف امید باندھے ہوئے ہے، اس کا نام ہے فطرس۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا وہ فرشتہ، آپ نے فرمایا کہ اس نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں آپ کہ فطرس پہ اللہ رحم فرمائے۔ امام نے پیغمبر نے فرمایا دعا کی ضرورت نہیں، اس سے کہو جائے اور اپنے پروں کو مس کرے گہوارے امام حسین علیہ السلام، جا کے مس کرے گہوارے امام حسین علیہ السلام تک۔ کہتے روایت کہتی ہے کہ پطرس آیا اور اس نے اپنے وجود کو امام حسین کے گہوارے سے مس کیا۔ مس کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ پر کا بعض حصہ یا اس کے وجود کا بعض حصہ وجود اقدس امام حسین سے متصل ہوا۔ جیسے ہی متصل ہوا پروردگار عالم نے اسے بال و پر عطا کیے، لیکن ایسے بال و پر عطا کیے کہ جو اس سے سابق پر سے بہت زیادہ عظیم تھے۔ کہتے ہیں امام حسین سے مس ہوا، اوج پہ جانے لگا، اونچائیوں پر اڑنے لگا۔ جب اڑنے لگا تو اس نے حضور سرور کائنات کی جانب رخ کر کے کہا یا رسول اللہ، آج سے پورے آسمان پر جو حسین کا پرچار کرے گا وہ میں فطرس ہوں۔ اس کے بعد ما من زائر یزورہ وما من مسلم یسلمہ انا اسلم السلامہ الی الحسین۔ فطرس کہتا ہے پوری دنیا میں کوئی کہیں بھی اس عظیم شیخ و شخص کو سلام کرتا ہے تو اس کا سلام میں حسین تک پہنچاؤں گا۔ کوئی بھی حسین کی زیارت کے لیے نکلا ہے تو اس کی خبر میں حسین کو دوں گا۔ اور اس کے بعد مرحوم شیخ صدوق یہ نقل کرتے ہیں کہ فرشتوں کے درمیان اڑتا ہوا گزر رہا تھا اور آواز دے رہا تھا من مثلی من مثلی من مثلی، میرے جیسا کون ہو سکتا ہے، میرے جیسا کون ہو سکتا ہے، میرے جیسا کون، انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد شدہ۔ تو حسین ابن علی وہ ہے جو فرشتوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، تو کیوں کر ہم انسانوں کے لیے نجات کا ذریعہ نہ بن جائیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام نہ ہوتے تو دنیا اور انسانوں میں تقریباً 90% لوگ جہنم میں جاتے۔ یہ برکت حسین ابن علی ہے کہ لوگوں کو جنت تک لے جاتے ہیں۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ عزیزوں، جب بھی کہیں کے اوپر کوئی کشتی ڈوبتی ہے، ریسکیو ٹیم جب آتی ہے تو بڑی کشتی ہوتی ہے، اس کے ساتھ بڑی سرچ لائٹ ہوتی ہے، لائٹ ڈال ڈال کر ڈوبتے ہوئے انسانوں کو بچایا جاتا ہے۔ حسین دنیا گمراہی کے اندر کشتی نجات ہیں اور ہر ڈوبنے والے کے اوپر اپنی روشنی ڈالتے ہیں اور اسے نجات دے دیتے ہیں۔ اور عزیزو، اسی لیے کلکم سفن النجات، اے آل محمد تم سب کے سب سفینہ نجات ہو، ولیکن سفینتک انجح و اسرع، لیکن اے حسین تمہاری کشتی تمام انبیاء اور ائمہ کی کشتی سے تیز ہے اور تمہاری نجات سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ ایک درود پڑھ دیں۔ خدا بحق محمد و آل محمد ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی نظر عنایت ہم پہ قرار۔ خدایا امام حسین علیہ السلام کی برکت سے تو نے ہمیں دین عنایت کیا ہے، ان کی برکت سے تو نے ہمیں توحید پہ باقی رکھا ہے، اور ان کی برکت سے ہماری زندگی میں ہمارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا، اور انہی کی برکت سے ہمیں جوار آل محمد میں قرار دے۔ خدایا ہم گم ہو جاتے تاریخ کے صفحات میں اگر حسین ابن علی نہ ہوتے، تو حشر کے دن بھی ہمیں لوگوں کے درمیان گم نہ ہونے دے، پرچم حسین کے ذریعے سے ہمیں نجات و شناخت عنایت فرما۔ ایک جملہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خلق کو جب شناخت کی ضرورت پڑے گی تو امام حسین اس کو شناخت و آئیڈینٹی عنایت کرے گی۔ روایت میں ہے کہ حشر کے دن جب سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو
حشر کے سب سے اونچے درجے کے اوپر اہل بیت کھڑے ہوں گے، وہاں امام حسین کا چہرہ درخشان ہوگا، وہاں سارے شیعہ اور سارے ظاہرین وہاں کھڑے ہوں گے۔ اب فرشتے کھینچ کھینچ کے لے جائیں گے۔ قرآن میں آیت ہے کہ اس دن مومنین کو جنت میں کھینچ کھینچ کے لے جایا جائے گا۔ جہنم میں کھینچ کے لے جانا تو سنا تھا، لیکن جنت میں کھینچ کے لے جانا، بس یہی میری گفتگو ہے اور یہی نظریہ نجات۔ جہنم میں زبردستی کھینچ کے لے جائے، لیکن جنت میں فرشتے کھینچ کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى الْجَنَّةِ زُمْرًا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائن کو کھینچ کھینچ کے جنت میں لے جایا جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نقلی اماؤں سے دین حاصل کیا ہے، جاہل علماء اور جاہل حاکموں سے دین حاصل، ان کو کیا معلوم؟ بس آل محمد بتا سکتے ہیں اس آیت کا مطلب ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں روز قیامت حساب و کتاب ہو جائے گا، محشر خالی ہو جائے گا، لیکن مومنین جو ہیں ایک سمت دیکھتے جا رہے ہیں۔ فرشتے کہتے بھائی چلو جنت میں، حوریں پکار رہی ہیں، غلمان پکار رہے ہیں، سلسبیل پکار رہا ہے، کوثر پکار رہا ہے، حضیرت القدس تمہارا منتظر ہے، رمان واقعہ یہ تمام چیزیں تمہارا انتظار کر رہی ہے، تخت رفرف تمہارا منتظر ہے، کاس انتہاب تمہارا منتظر ہے، مزاج کافورہ تمہارا منتظر ہے، تسلیم تمہارا منتظر ہے، واقعہ وابا تمہارا منتظر ہے۔ چلو، لیکن یہ سنتے نہیں ہیں، ایک ایک کو پکڑ کے کھینچا جائے گا اور اسے جنت کی طرف لے جایا جائے گا، پھر وہ چھٹے گا، پھر وہاں پہنچ جائے گا، آواز آئے گی فرشتوں ماجرا کیا ہے؟ آواز آئے گی پالنے والے حسین کا چہرہ دیکھ کر حسین کے چاہنے والے سب کچھ بھول گئے ہیں۔ اب انہیں جنت میں نہیں جانا ہے۔ دوسری نشست نظیر و آخری بات، جب جنت میں مومنین پہنچ جائیں گے، حل رکھا ہوا ہے، بس یہ ایک طرف مشغول ہے، نہ کھجور کھا رہے ہیں، نہ کاسن دہاغ سے پانی پی رہے ہیں، نہ مزاجات کا پورا لے رہے ہیں، پورے الگ پریشان ہیں، غلمان الگ پریشان ہیں۔ روایت کا جملہ ہے عزیزوں، اور سب کے سب کھڑے ہوئے ہیں اور یہ ہے توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ جا کے فرشتوں سے شکایت کریں گی کہ انہیں دینے سے فائدہ کیا ہوا، آج تک یہ بات نہیں کرتے، ہماری طرف التفات نہیں کرتے۔ یہ بتاؤ کہ ایسا شوہر کس کام کا کہ جو ہم پوری زندگی منتظر ہے اور یہ ہمیں گھاس نہیں ڈال رہا ہے، یہ ہماری طرف نقطۂ التفات نہیں کر رہا ہے، سب پریشان۔ آواز آئے گی، پوچھو ان سے کیا وجہ ہے۔ عزیزو، جب فرشتے دریافت کریں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم جہاں کھڑے ہیں اس کی اعلیٰ ترین دہلیز میں حسین کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ ہماری جنت نہ کھجور میں ہے، نہ انار میں ہے، نہ باغ میں ہے، نہ کوثر میں ہے، نہ سلسبیل میں ہے، ہماری جنت حسین کا چہرہ ہے، حسین کی مسکراہٹ ہے۔ ہمیں حسین کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ صلوات پڑھیں۔ اب میں پڑھیں گے جی 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 بھائی 10 منٹ کا تقریر تو آپ کو کرنا ہے۔ اللهم صل على محمد خدایا بحق محمد و آل محمد، بحق محمد و آل محمد ہمیں سفرہ امام حسین پہ منشور فرما، برکت امام حسین عنایت فرما، اللہ والے اس دنیا اور اس دنیا میں ہمیں امام حسین کے کھاتے میں رزق عنایت فرما، اللہ والے امام حسین کی شفاعت ہمیں عنایت فرما، خدایا ہمیں حسین کا منظور نظر بنا، خدایا ہم میں سے جو مشتاق شہادت ہیں انہیں شہادت در راہ خدا نصیب فرما، خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے خون کے قطرے سے اسلام کی تاریخ کو پھر سے سرسبز و باغ و بہار میں تبدیل فرما، خدایا ہماری موت ہمارے بستر پہ نہ آئے، خدایا سید الشہداء کے ہم غلام ہیں، شہادت ہمارے لیے ہمارے سر کا تاج بنا، خدایا ہمیں ذلت سے دور فرما، ظالم کے سامنے سر جھکانے سے دور فرما، خدایا ہمیں غلامی حسین میں ہمیشہ مشغول فرما، خدایا حسین علیہ السلام کی برکت سے
دنیا و آخرت میں ہمیں زیارت حسین ابن علی ابن ابی طالب عنایت فرما، اس دنیا میں بھی زیارت قبر حسین عنایت فرما، اور اس دنیا میں زیارت جمال حسین ابن علی عنایت فرما، اس گھر کی خیر و برکت نازل فرما۔ بانی خیر شب ولادت امام حسین، یہ دعوت، اس سفرے کا اہتمام، یہ سفرہ خالص امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے۔ خدا انور چچا کو، جتنے لوگ حاضر ہیں، ان سب کو ہمیشہ امام حسین کے کھاتے سے روزی عنایت فرما، ان کو کبھی محتاج مت فرما۔ علماء کے درمیان مشہور ہے کہ حسین ابن علی حساب باقی نہیں رکھتے ہیں، جتنا آپ دیتے ہیں اس کے چند برابر آپ کو لوٹاتے ہیں، لہذا راہ حسین میں خرچ کرنے سے کوئی گھبراتا نہیں ہے۔ دیکھ لیجیے اس سال اگر ایک انسان نے پاؤ روٹی بانٹی ہے تو اگلے سال وہ بریانی بانٹتا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ تنہا وہ بینک ہے جہاں پیسہ بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ خدا ہمیں حسین کے کھاتے سے جینے، کھانے اور جنت پہ جانے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سیدی و مولائی ابا عبداللہ الحسین، صلوات بر محمد۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمة الله وبركاته، استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام، آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔